سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ یوسف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹر ہے۔ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں پر فروخت کرتا۔ اس کنویں کا نام بری روما یعنی روما کا کنواں تھا۔ وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں کیونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا، پورا کنواں نہ سہی، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنواں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کے اس پیشکش پہ لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دن میں پانی مہنگے داموں پر فروخت کریں گے، اس لیے ان سے کوئی نہیں لے گا۔ اسی طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا اور اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمان اور کافر دونوں کو مفت پانی بھرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی بھرنے آتے تھے اور اگلی دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت مان پڑ گئی تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں دوگنی قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں 3 گنا زیادہ دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش کرتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، میں 4 گنا بنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اس سے بھی کئی زیادہ کی پیشکش ہے۔ اسی طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کے سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں اس باغ کی دیکھ بھال بھی ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومتی وقت نے باغ کے ارد گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹر کر دی گئی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتے اور اسی طرح حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتے ہیں۔ چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی
کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا۔ یہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں و مساکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حصہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ ذو النورین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل اور خلوصی نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جان اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے میں خرید لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، اچھا قرض۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہوا قرض اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہی رسالت میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ تا قیامت آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے۔